بارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی جمعوں سے حقوق العباد کا عنوان چل رہا ہے۔ حقوق العباد کے تعلق سے اس کی اہمیت، عظمت، عدم ادائیگی کے نقصانات، پکڑ، گرفت اور عذاب کا تذکرہ کیا جا چکا ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں حقوق العباد کیا ہے اس کو تفصیل کے ساتھ ایک بڑا حصہ بیان کیا جا چکا ہے۔ ابھی بہت کچھ حقوق العباد کے تعلق سے بیان کرنا باقی ہے۔ حقوق العباد، اس کو ہم عمل کرنے کے جذبے سے سنیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ حقوق العباد یہ بہت ہی ڈیٹیل اور بہت ہی لمبا عنوان ہے۔ حقوق العباد چونکہ انسان ایک سماجی مخلوق پیدا کیا گیا ہے، انسان سماج اس سے جڑا ہوا ہے اور سماج انسانوں سے جڑا ہوا ہے۔ ہر انسان، اس کے دنیاوی اسباب ایک دوسرے سے متعلق ہیں، اور معاشرہ اسی وقت پرسکون ہو سکتا ہے، خوشگوار ہو سکتا ہے جب ہر ایک دوسرے کے حقوق کو جانے اور ادا کرے۔ آج معاشرے میں جو بگاڑ ہے وہ حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے بگاڑ ہے۔ حقوق ادا کرنے والے ہو جائیں تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، اچھا ہو جائے گا۔ اب تک جو بیان کیا گیا ہے سرسری طور پر اس کو ہم سمجھ لیں کہ مخلوق کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر عام انسانی حقوق کو بیان کیا گیا ہے، پھر عام ایمانی حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اور ایمان والوں کے حقوق ہی کی باتیں ابھی تک چل رہی ہیں۔ ابھی انفرادی طور پر حقوق باقی ہیں، جیسے بھائی ہیں، بہن ہیں، بیوی ہیں، ماں ہیں، شوہر ہیں، ان سب کے حقوق باقی ہیں۔ ایمان والوں کے جو عام حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چند حقوق اس جمعے میں انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اور بیان کر دیے جائیں کہ ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے پر کیا حق ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لو، ولیکن البر من آمن باللہ، بلکہ نیکی یہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، والملائکتی، اور فرشتوں پر ایمان لائے، اور کتابوں پر ایمان لائے، اور نبیوں پر ایمان لائے، وآتى المال علی حبہ ذوی القربى، اور مال کی محبت ہوتے ہوئے مال کو عزیزوں اور اقارب، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرے۔ مال کی محبت دل میں موجود ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ مال کی محبت ہونے کے باوجود بھی عزیزوں، اقارب، قریبی رشتہ داروں پر مال کو خرچ کرو۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کو، اور وَالْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو، وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مسافروں کو، وَالسَّائِلِينَ، اور مانگنے والوں کو، وَفِي الرِّقَابِ، اور غلام آزاد کرنے میں، یا اس دور میں جو قید ہیں، بے قصور جیلوں کے اندر بند ہیں، ان کی رہائی کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تم اپنا مال دو۔ وَآتَى الْمَالَ، اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ بھی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو آج ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم عبادات پر تو بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن معاملات ہمارے کیسے ہیں؟
معاشرت ہماری کیسی ہے، اخلاقیات سے کتنے ہماری ہیں، عبادات پہ اتنی توجہ ہے کہ نفلیں پہ نفلیں پڑھی جا رہی ہیں، کوئی نفل نہ چھوٹنے پائے، کوئی وظیفہ نہ چھوڑنے پائے، اور خوب نمازیں پڑھ رہے ہیں، خوب عبادتیں کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بہت ہی احسن عمل ہے، بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری چیز معاملات ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ ضروری چیز حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہیں۔ اگر ہم بندوں کے حقوق کو نہیں جانیں گے، ہم بندوں کے حقوق پر عمل نہیں کریں گے، بندوں کے حقوق کو ماریں گے، بندوں کے حقوق کو نہیں ادا کریں گے، تو یہ ہمارے سارے عبادات کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اس سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ میدان محشر میں اعلیٰ ترین مفلس ہو جائیں گے، فقیر ہو جائیں گے، فٹیچر میدان محشر میں ہو جائیں گے، چاہے پوری زندگی تہجد پڑھے ہو، لیکن اگر عبادات اور معاملات اگر ہمارے معاملات اگر صحیح نہیں ہے، صرف عبادات ہی عبادات ہیں، تو اعلیٰ ترین مفلس ٹھہرائے جائیں گے میدان محشر میں۔ اس لیے حقوق العباد پہ ہماری کوشش ہو کہ ہم حقوق العباد کو سمجھیں اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی ہر اعتبار سے کوشش کریں۔ صرف سن لیں اور اس کو ذہن سے نکال دیں، کان سے سن کر کے اس کو باہر کر دیں، تو صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں کہ جو بھی حقوق بیان کیے جا رہے ہیں یا حقوق ہمیں ہماری معلومات میں ہے، ہماری جانکاری میں ہے، ہم نے سن رکھا ہے، ہم نے پڑھ رکھا ہے، تو اس پر عمل بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے پر حق کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی ایمان والے کو اگر تم خوش نہیں کر سکتے ہو تو اسے غمگین بھی نہ کرو۔ ایک حق ہے، اگر خوش نہیں کر سکتے ہو تو غمگین بھی نہ کرو، خوشی نہیں دے سکتے ہو تو اس کو صدمہ بھی نہ پہنچاؤ، اس کے دل کو ٹھیس بھی نہ پہنچاؤ۔ فوائد الفوائد ایک کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ بڑی خوشی ہوئی ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اماں عائشہ اس وقت پاس میں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے خوشی کے عالم میں آفر کیا۔ بیوی تھی، چہیتی بیوی تھی، امہات المومنین تھی، ایمان والوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو یہ آفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ آج مجھے خوشی ہے، تم کچھ اگر مجھ سے مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو۔ تو حضرت عائشہ بہت ذہین تھی، انہوں نے فوراً یہ موقع پاتے ہی حضور سے اجازت مانگی کہ اپنے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کر لو۔ اجازت مل گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اماں عائشہ نے جب مشورہ کیا تو صدیق اکبر نے مشورہ دیا کہ حضور سے جا کر کے یہ مانگو، تمہیں کچھ نہیں مانگنا ہے دنیاوی کوئی مال و دولت، کوئی اور کچھ نہیں، بلکہ علمی سوال کرو، حضور سے جا کر کے علمی سوال کرو۔ وہ علمی سوال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا کہ جا کر کے حضور سے یہ پوچھ لو کہ جب معراج میں آپ اللہ کے پاس تشریف لے گئے تھے تو جب خلوت نصیب ہوئی تھی آپ اور خدا، ایسی تنہائی میں کیا کیا باتیں ہوئی تھی، ان باتوں میں سے کوئی ایک بات حضور بتلا دیجئے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ کو آفر ملا ہوا تھا، چونکہ جو کچھ بھی وہ مانگیں گے تو ان کو ملے گا۔ وہ گئی پوچھی، اللہ کے رسول وہ بتلا دیجئے جو خلوت میں جو بات ہوئی تھی آپ اور اللہ کے درمیان میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے کہ وہ تو راز کی باتیں تھیں، اگر راز کو فاش کر دیا جائے تو راز کہاں رہ جاتا ہے، لیکن چونکہ حضور نے خود وعدہ کر لیا تھا اماں عائشہ سے کہ جو کچھ آج تم مانگو گی یا پوچھو گی اس کو ہم بتلائیں گے، اس کو ہم نوازیں گے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق فرمایا کہ
جب مجھے تنہائی نصیب ہوئی تھی، خلوت نصیب ہوئی تھی، اللہ اور میرے درمیان میں تیسرا کوئی نہیں تھا، تو جو باتیں راز کی ہوئی تھیں اللہ سے، اللہ نے مجھ سے جو باتیں کی تھی، ان باتوں میں سے ایک بات یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کی تھی کہ آپ کی امت میں سے کوئی کسی کے اگر دل کو خوش کر دے گا تو میں اس کو سیدھے جنت اس کے لیے واجب کر دوں گا، تو سیدھے جنت پہ چلا جائے گا۔ راز کی بات، کوئی کسی کے دل کو خوش کر دے گا کسی بھی اعتبار سے، مدد کرنے کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے کوئی بندہ کسی بندے کو خوش کر دے گا تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں۔ حالانکہ اللہ پر کوئی واجب نہیں ہے، اللہ اگر کوئی چیز اپنے اوپر خود سے واجب اللہ اگر کر رہا ہے تو یہ اللہ کا رحم و کرم ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا میں اس کو جنت میں ضرور داخل کروں گا۔ اماں عائشہ بہت خوش ہو گئی، یہ تو ایک بہت رحمت کا بہانہ ہاتھ آ گیا۔ ہم کسی کو خوش کر دیتے ہیں، کسی بندے کو خود دے کر کے خوش کر دیتے ہیں تو ہم تو ہمارے لیے جنت ہے، یہ اللہ کی طرف سے تو بہت بڑا وعدہ ہے۔ اماں عائشہ کو بڑی خوشی ہوئی اور جا کر کے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ حضور نے یہ بتلایا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ دیکھیے، صدیق اکبر تھے، وہ رونے لگے سن کر کے۔ اماں عائشہ خوش ہیں، وہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ابا جان کیوں رو رہے ہیں آپ؟ یہ تو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا کہ ہم اس طرح سے بندوں کے دلوں کو خوش کرتے رہیں، کسی بھی شخص کے دل کو خوش کرتے رہیں اور جنت پاتے رہیں، آپ رو رہے ہیں۔ تو صدیق اکبر نے بتلایا کہ بیٹی تم نے اس کا اپوزٹ نہیں دیکھا، اس کا معکوس کا معاملہ نہیں دیکھا کہ اگر کوئی کسی کو خوش کر دے گا تو اس کے لیے تو جنت واجب ہے، اور اگر کوئی کسی کو ٹھیس پہنچا دے گا، کسی کی دل آزاری کر دے گا، کسی کے دل کو توڑ دے گا، کسی کو غمگین کر دے گا، کسی کے گھروں میں ماتم بچھا دے گا، کسی کو آنسو بہانے پر مجبور کر دے گا، پھر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وہ تو سیدھے جہنم میں ہو جائے گا۔ صدیق اکبر یہ اس کا اپوزٹ دے کر کے رونے لگے تھے۔ تو یہ حقوق کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو اس کو غمگین بھی نہ کریں، اور اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو اس کا نقصان بھی نہ پہنچائیں، کسی کی تعریف نہیں کر سکتے تو اس کی برائی بھی نہ کریں۔ اگر یہ نہیں ہم سے ہو سک رہا ہے کہ ہم کسی کی تعریف کریں، اتنا تنگ ظرف تنگ ذہن ہے ہمارا کہ ہم اس کی تعریف نہیں کر پا رہے ہیں، تو ہم برائی کیوں کریں اس کی؟ غیبتوں کا ماحول کیوں گرم کریں؟ مجلس کیوں گرم کریں غیبت کا؟ طرح طرح کے الزامات لگائیں، طرح طرح کی اس کی کمی اور برائی بیان کریں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے، قرآن کریم میں وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے، ویل کہتے ہیں بڑی خرابی، بڑی بربادی ایسے شخص کے لیے۔ ہمز اور لمز کہتے ہیں جو عیب جوئی کرتے ہیں اور عیب گوئی کرتے ہیں۔ عیب جوئی الگ ہے، عیب گوئی الگ ہے۔ عیب جوئی کہتے ہیں عیبوں کو ڈھونڈنا، عیبوں کو تلاشنا، کسی کے پیچھے پڑے رہنا، اس کی کمیوں کو نکالنا، اس کی کمیوں کو تلاشنا، اور پھر جو کمی اگر ہاتھ آ جائے تو اس کو مجلسوں میں، چوراہوں پہ، لوگوں سے بتانا اس کے عیبوں کو، بجائے کہ اس کے عیب کی ستر پوشی کریں، بجائے کہ اس کے عیبوں کی ہم پردہ پوشی کریں، لوگوں میں اس کے عیب کا چرچا کریں۔ یہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کے عیب کو لوگوں کو بتلائے، لوگوں کی کمیوں کو لوگوں کے سامنے بتلائے۔ بھائی اس کی کمی اس کو بیان کرو، بتاؤ، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے۔ دوسروں میں اگر تم اس کی برائی کرو گے تو اس کے اندر تو انتقام کا جذبہ پیدا ہوگا، وہ تو تمہارا دشمن بن جائے گا، وہ تو تم سے نفرت کرنے لگے گا، اصلاح کہاں سے ہو پائے گا؟ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ لوگوں بچو بدگمانی سے، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو باعث گناہ ہوتے ہیں۔ ایسی بدگمانی صرف گناہ ہی ہاتھ آتا ہے، اس سے گناہ ہی گناہ ہوتا ہے۔
ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی نہ کرو. اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں جاسوسی نہ کرو. اس کے لیے تمہیں حکم نہیں ملا ہے کہ تم کسی کے پیچھے اس کے عیبوں کو ڈھونڈو اور اس کی جاسوسی کرتے پھرو. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو کھاؤ؟ گوشت انسان کا کوئی کھا سکتا ہے، وہ بھی مرا ہوا، اور وہ بھی اپنا خود کا بھائی، سگا بھائی مرا ہو، اس کے گوشت کو کھانا کتنا مشکل ہے. مشکل نہیں، ناممکن ہے. کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی بھائی کی غیبت کرتا ہے، کسی مومن کی غیبت کرتا ہے، کسی عورت کی غیبت کرتا ہے، کسی مرد کی غیبت کرتا ہے، وہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہو. اتنا سنگین ہے کسی کے عیبوں کو بتلانا، کسی کی برائی کرنا. کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے پر یہ بھی حق ہے کہ کوئی غلطی ہو جائے اس سے یا کوئی چوک ہو جائے کسی ایمان والے سے تو درگزر کیا جائے، درگزر کا معاملہ کیا جائے. آج درگزر کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں. کوئی کسی سے غلطی ہو جائے چڑھ بیٹھتے ہیں، ہوا کیسے، کیوں کر دیے، اگر تم نے ایسا کیا ہے تو میں ایسا کروں گا. جبکہ ہماری شریعت میں اتنی تنگی نہیں ہے کہ فوراً نوٹس لے لیا جائے کسی کے اوپر، بلکہ درگزر کا معاملہ رکھا گیا ہے. اور درگزر کرنے والے بندے اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتے ہیں. اور اتنی بڑی فضیلت حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کوئی کسی کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے گا، ستر پوشی کا معاملہ کرے گا، غلطیوں کو بھلا دے گا، چلو ہو گیا، اس سے غلطی ہو گئی، انسان ہی تو ہے، غلطی سب سے ہوتی رہتی ہے. درگزر کا کوئی معاملہ کرے گا کسی شخص سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی درگزر کر دیں گے. اس کے بہت سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اپنے رحم و کرم سے معاف کر دیں گے. یہ دنیا میں میرے بندوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتا تھا، اللہ مرنے کے بعد میدان محشر میں درگزر کا معاملہ کریں گے. تو یہ تو نفع کا سودا ہے. ایک بزرگ دکانداری کرتے تھے، ان کے پاس جو بھی کسٹمر آتا تھا، مشہور واقعہ ہے، اللہ والے تھے، کوئی بھی کسٹمر آتا تھا، جیسا بھی وہ سکہ اگر پھٹا نوٹ لاتا تھا، سکہ خراب رہتا، اس زمانے میں جیسے درہم و دنانیر چلتے تھے، سونے اور چاندی کے سکے چلتے تھے، تو اس میں دو طرح کے سکے ہوتے تھے، کھرے ہوتے تھے، کھوٹے ہوتے تھے. کوئی کھوٹا بھی سکہ اگر لاتا تھا تو وہ بزرگ جو دکانداری کرتے تھے لے لیا کرتے تھے. جب مرنے کا وقت قریب ہوا تو مرنے سے پہلے وہ تمام جو ایک پورے جھولے میں بھرے ہوئے تھے کھوٹے سکوں کو سامنے منگوا کر کے رکھوائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی دعا مانگے کہ یا الہ العالمین، میں دکانداری کرتا تھا، آپ کے بندے میرے پاس سامان لینے کے لیے آتے تھے، کچھ کھوٹے سکے بھی لاتے تھے، لیکن آپ کا بندہ سمجھ کر کے میں ان کو واپس نہیں کرتا تھا، سامان دے دیا کرتا تھا. بھلے ہی ان کے سکے کھوٹے ہوتے تھے لیکن اس کو بھی میں لے لیا کرتا تھا اور سامان دے دیا، واپس نہیں کرتا تھا. میرے بھی اعمال کھوٹے ہی ہیں، میرے بھی اعمال اس قابل نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں قبولیت پا سکیں، لیکن یا الہ العالمین، آپ کے بندوں کے ساتھ چونکہ دنیا میں میں نے ایسا معاملہ کیا ہے، مجھے معاف کر دیجئے. اس طرح سے انہوں نے مرنے سے پہلے توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگی. آج تو اگر کوئی معاملہ ہو جائے، اسی طرح سے کوئی جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، بول چال بند. اب بول چال بند ہے تو یہ بند ہے، بندی کا سلسلہ چل رہا ہے. سال، 2 سال، 3 سال، بلکہ 5 سال، 10 سال تک کوئی لین دین، کوئی کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں. اتنا سنگین اس کو بنا لیتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں بہت سی حدیث میں ہے کہ کوئی کسی کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، کسی بھی اعتبار سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کر رکھنا جائز نہیں ہے. 3 دن سے زیادہ بول چال بند رکھنا جائز نہیں ہے. 3 دن کے اندر پھر سے
اس سے تعلق جوڑ لے، صلہ رحمی کر لے اور جا کر کے اس سے سلام کر لے۔ اگر وہ جواب دے دیتا ہے حدیث میں تو سلام کرنے والا، جواب دینے والا دونوں باعث اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ لیکن اگر وہ جواب نہیں دیتا ہے تو قطع تعلق کا گناہ اس کو ملے گا جو جواب نہیں دیا ہے، سلام کرنے والا بچ جائے گا۔ ایک جانی دشمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت اہم واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے پیڑ کے نیچے، جانی دشمن تلوار لے کر کے کھڑا ہے، میں یمنعو کا منی کی صدا لگا رہا ہے کہ محمد بتاؤ اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ تلوار بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور حضور آرام فرما تھے، بیدار ہوئے، دیکھے اسے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ محمد اب بتاؤ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اور اللہ کا نام سنتے ہی اللہ کے نام میں ایسی تاثیر ہے، کوئی لے کر تو دیکھے اللہ کا نام اس دل سے، اس آواز سے، اور پھر نبوت کی زبان سے اللہ کا نام لینا ہوا۔ اللہ کا نام سن کر کے اس دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، حضور تلوار لے لیے اور حضور نے فرمایا کہ اب تم بتاؤ کہ مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ چونکہ کافر تھا، ایمان نہیں لایا ہوا تھا، کوئی جواب نہیں دیا کہ آپ ہی مجھ سے بچا سکتے ہیں، آپ کے علاوہ مجھے کون بچا سکتا ہے؟ اس وقت یہ ایسا واقعہ کہ اگر حضور چاہتے اپنے اس جانی اور کٹر دشمن کو جو ابھی قتل کرنے کے لیے تلوار لے کر کے کھڑا ہوا تھا اور بالکل قتل کرنے کا اس کا بھرپور ارادہ تھا، حضور چاہتے تو اپنا بدلہ لے سکتے تھے اور اس کی اجازت ہے، قتل کے بدلے میں قتل، اس کی اجازت ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پورے قیامت تک پوری انسانیت کے لیے عام ہونی تھی، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کا معاملہ اختیار کیا اور اس کو معاف کر دیا کہ جاؤ میں تجھے معاف کرتا ہوں، تمہیں بخش دیتا ہوں۔ اور وہ جا کر کے پھر اپنی قوم سے جا کر کے جو کہا ہے اس کو بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں ایسے شخص سے ہو کر کے آیا ہوں جو کائنات میں اس سے اچھا کوئی، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور میں ایمان لے آتا ہوں۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ آیا اور ایمان لے آیا۔ یہ درگزر کرنے کی برکت سے تو ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے پر یہ بھی حق ہے کہ مضبوط صلہ رحمی کا درس جو دیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے، آپس میں مل جل کر پیار و محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ اور مضبوط تعلق کے ساتھ رہا جائے، کسی طرح سے کوئی کسی سے نفرت نہ کی جائے، قطع تعلق نہ رکھا جائے، لڑائی جھگڑا اختلاف و انتشار اگر ہو جائے تو اس کو ختم کر کے بھلا دیا جائے، پھر سے آپس میں جڑ جایا جائے، کوئی کسی سے غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے تو اس کو معاف کیا جائے، درگزر کیا جائے، یہ سمجھ کر کے درگزر کر دیا جائے کہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی درگزر کا معاملہ ہمارے ساتھ بھی اللہ فرمائیں گے، ہمیں بھی معاف کر دیں گے۔